احساس ذمہ داری، حسن اخلاق، خود احتسابی، زمین پر بسنے والے لوگ، وقت، قدرتی وسائل، پانی اور دیگر نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور اس کے حلال جو محنت کی کمائی ہے اس کا بے جا اسراف نہ کیا کرے۔ اور انتہائی اہم امور جو ہمیں پیش نظر رکھنے چاہیے، غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ بھلائی لازمی ہے، تکبر بالکل نہیں قبول۔ جب آپ گھر پر ہوں یا کہیں بھی ایز پروفیشنل، غلطیاں دوسروں کی معاف کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ آہستہ اور ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ دوسروں کا مذاق اڑانا یہ تو پھر تحقیر کے مترادف فعل ہے۔ والدین کی خدمت اور اساتذہ کرام کا احترام پیش نظر رکھنا لازمی ہے۔ اور پھر ایک انتہائی اہم کام، حساب لکھنا ضروری ہے۔ کسی کی اندھا دھند تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کسی کی مشکل وقت میں مدد کریں گے، اگر وہ شخص آپ کا مقروض ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ اسے وقت دینا چاہیے۔ دین اسلام کے تحت سود لینا اور دینا حرام ہے۔ سچ میں جھوٹ کی آمیزش نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ انصاف ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے، انتہائی ثابت کرنے کے ساتھ اور اعتماد ہونا چاہیے۔ اپنے فیصلے کے اوپر قائم رہنا چاہیے، لیکن انصاف کے سلسلہ میں معمولی لغزش ناقابل معافی ہے۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، جب کسی مرد یعنی سربراہ خاندان کی وفات کا مرحلہ یعنی تجہیز و تکفین کے بعد تقسیم جائیداد، وراثتی حقداران کی تقسیم یعنی وراثتی جائیداد کی تقسیم میں خواتین کا حصہ انہیں دینا چاہیے۔ یتیموں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ نہیں جمانا چاہیے، اور پھر یتیموں کی سرپرستی کرنی چاہیے۔ خاص طور پر جو بڑے بھائی ہیں اور بہنیں، انہیں اپنے بھائیوں اور بہنوں جو کم سن ہیں اور ابھی ان کی تعلیم نامکمل ہے اور پروفیشنل لائف کا بھی انہوں نے آغاز نہیں کیا، تو ضروری ہے کہ ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ اور پھر بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ کسی کی غیبت انتہائی قبیح فعل ہے۔ چھپ کر باتیں سننا انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے۔ اور پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، یعنی ہم بات کریں گے اس دور کی انبیاء کرام، اور پھر بالآخر جو ختم نبوت کا سلسلہ آپ کے علم میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا نزول ہوا، تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ اختتام پذیر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مثالیں قائم کی ہیں، یعنی خیرات کر کے انہوں نے بتایا کہ جتلانا نہیں چاہیے۔ میزبان جو ہیں وہ مہمانوں کی خاطر مدارت اور عزت و ناموس کا بھرپور خیال رکھنے کے پابند ہوتے ہیں، اور یہ کہ نیکی پہلے خود سٹیپ لے نیکی کرنے کا، پھر دوسروں کو ہدایت یا نصیحت کرنی چاہیے۔ زمین پر برائی نہیں پھیلانی چاہیے، اور انتشار افراتفری پھیلانے کے لیے جھوٹی الزام تراشی یہ زیب نہیں دیتا۔ روئے زمین پر آپ کہیں بھی بستے ہیں، برائی کو فروغ نہیں دینا چاہیے۔ معاشرہ میں انتشار اور افراتفری کا سماں پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اور خواتین کے لیے خصوصی ہدایات ہے کہ وہ
اپنے فرائض احکامات باری کریم ادا کریں۔ ایسے ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتے، اور اسی طرح والد گرامی کا بھی یہی فرض ہے۔ بچوں کی اخلاقی تربیت اور ان کی عادات مثبت قالب میں ڈھالنا ہر باپ اور ماں کا فرض اولین ہے۔ دوستو، اسلام بھلائی کو فروغ دینے کا مذہب ہے اور امن کے قیام کا پیامبر ہے۔ ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتے، اور اسی طرح والد گرامی کا بھی یہی فرض ہے۔ بچوں کی اخلاقی تربیت اور ان کی عادات مثبت قالب میں ڈھالنا ہر باپ اور ماں کا فرض اولین ہے۔